نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، سب پہ لازم ہوا احترام آپ کا۔ اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے۔ اس دھرتی کا مقدر ہے دین اسلام، وہ خوش بخت ہوگا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ موت کی بات آئے تو وجود پر لرزہ آتا ہے، نور ایمان ہو تو موت عزیز ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کے روبرو حاضری نصیب ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم یہ محبت سلامت رکھے اور ہمیں توفیق بخشے کہ اس کی نزاکت کو بھی سمجھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہمیں نصیب۔ حالات حاضرہ دیکھتا ہوں، اس میں گزشتہ روز جتنا نقصان ایک المناک حملے کی صورت میں ہوا، لگ بھگ 60 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ دکھ ہوتا ہے کہ چاہے ہمیں کوئی دین کی تفریق میں یہ پہلو دکھا کر یہ دھماکے اور یہ نقصان کر رہے ہوں، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ نہ یہ دین ہے نہ دینی تفریق ہے، یہ ظلم ہے اور یہ وہ دہشت گردی ہے جو نہ صرف ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ہمارے وطن عزیز کو ایسا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ قومی حمیت جو ہے خدا نخواستہ یہ سلامت نہ رہے۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی احتیاط برتی جائے، جس وقت محبت اور چاہنے والوں کا اجتماع ایسا ہو اس میں انتظام جو ہیں وہ نہیں ممکن رہتے۔ اللہ کریم ہر ایک کا محافظ۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ کریم نے احسان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ امام الانبیاء، خاتم النبیین، اور ہم پر یہ شرف کہ ہمیں آپ کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اکثر یہ بات میں اپنے دوستوں سے کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ ادراک ہمیں نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہونا کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس نور ایمان میں اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں جنہیں رب کائنات یہ انعام عطا فرماتا رہا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
اور جن کا نصیب ہے، جن پر اللہ کریم کرم اور احسان فرمائیں گے، قیامت تک اللہ کی مخلوق نور ایمان سے مزین ہوتی رہے گی۔ ہم پر یہ احسان فرمایا، ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا نصیب ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کریم کی عطا ہے کہ جیسے اس دنیا کی دولت، ایک ملک کا پیسہ دوسرے ملک میں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی مالیت کیا ہے، لیکن جہاں کی وہ کرنسی ہوتی ہے وہاں اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح جب دار دنیا سے عالم برزخ کی یہ زندگی کروٹ لے گی تو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، کہ یہ شرف نصیب ہوا کہ یہ دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بہت بڑا احسان۔ اس میں وہ بنیاد جس کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کا حساب روز معاشر ہر ایک نے دینا ہے، یہ نزاکت سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس ہوش کی تا دم واپسی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ جہاں کوئی ڈول لگ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وسعت جو زمین و آسمان کی ہے، اگر اتنے مخلوق کے گناہ ہو جائیں کہ یہ وسعت بھر جائے تو بھی اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے۔ جیسے اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ لامحدود ہیں۔ مخلوق محدود ہے، اس کے اعمال محدود ہیں، یرز و سما یہ محدود ہے، لیکن بات جب اللہ جل شانہ کی نسبت آئے گی تو اس کی ذات لامحدود۔ یقیناً روز محشر بخشش اس کے کرم اور احسان سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ ہمارے اعمال کی نسبت بخشش ممکن نہیں، چونکہ ہم تو شکرانے سے نہیں نکل پائیں گے۔ چاہے جائے کہ اپنے چند سجدوں پر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے حضور صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بہت عبادت گزار آدمی نہیں ہوں، میرا کوئی محنت اور مجاہدہ نہیں ہے، ہاں ایک شے ہے میرے پاس، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حساب۔ تو یہ سمجھ جب آئے گی جب اس دولت کی اصل مقام کا سمجھ آئے گا کہ جہاں اس دولت سے وہ اللہ جل شانہ کی رضا، اس دعوے کے حقائق، اور اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ہم جیسے خطا کار گناہگار انہیں وہ حفاظت الہیہ نصیب ہو کہ بحفاظت اس امتحان گاہ سے گزر جائے۔ تو ماہ مبارک ربیع الاول ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی ولادت، آپ کی ذات، آپ کا وجود اس پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جو ولادت کی نسبت خوشی ہے یہ تو ہر مخلوق اس زمین و آسمان کی وسعتیں اس خواب کا ایک ذرہ بھی مناتا رہے تو بھی کم ہے، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کو باعث رحمت ارشاد فرمایا۔ ابتدا میں جو میں نے عرض کی کہ جو خصوصی رشتہ ہمیں اپنے مقصد حیات بندگی کی طرف
ایک امتی کا نصیب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ذمہ داری جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی درکار ہے، وہ بطور شہادت ہے، اور کوئی دعویٰ بغیر شہادت کے قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں گرد و پیش یہی ہوتا ہے۔ کثیر اگر دیکھا جائے کہ کثرت سے اجتماع کس تاریخ پر ہے تو وہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن یہ کلی اتفاق ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول ہی ہے اور دن سوموار کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روزہ میں تھے اور آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کریم نے مجھے پیدا فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن پہلی وحی جو ہے وہ مجھ پر نازل ہوئی، جبریل آمین آ کر اللہ کریم کا پیغام جو ہے وہ مجھے سنایا۔ تو میں اس شکرانے میں نفلی طور پر روزہ رکھتا ہوں، اور آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر آپ تحقیق دیکھیں گے تو بہت بڑا اجماع جو ہے علماء کرام کا وہ اس بات پر ہے کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جو وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جب آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا۔ معزز سامعین کرام، اس ولادت سے لے کر آپ کے دار دنیا کے پردہ فرمانے تک زندگی کا عمومی اور عملی زندگی سے لے کر خصوصی اور انفرادی حصوں تک کوئی ایسا پہلو نہیں بچتا کہ جس میں مخلوق کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے وصال فرما گئے۔ آپ کی عمر کتنی تھی جب دادا کا وصال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا؟ اور اس کیفیت اور حالت میں کہ جب قدیم رواج دیکھتے ہیں جس کے ضمن میں مائی صاحبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک آتا ہے کہ اہل قریش میں یہ رواج تھا، مکہ میں یہ رواج تھا کہ نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں بھیجتے تھے، کیونکہ یہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے تو زبان بھی خالص نہیں رہتی تھی، کوئی لفظ کہیں کا کوئی لفظ کہیں کا، تو جو دیہی علاقے تھے وہاں زبان خالص رہتی تھی، رواج جو ہیں قبائل کے وہ قائم رہتے تھے۔ تو بچوں کی بنیادی جو پرورش ہے، پہلی پرورش جو ہے وہ انہیں دیہی علاقوں میں ہوتی تھی، اور یہی خاندانی جو حالات ہیں اسی کے ضمن میں جو دائیاں مکہ مکرمہ میں آئیں وہ باقی سارے گھروں میں گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں صرف اس لیے نہیں آئیں کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کی کفالت پر ہمیں کتنا کچھ مل جائے۔ اور مائی صاحبہ جن کے پاس کوئی اور گھر نہ بچا تو وہ جب آپ کے گھر آئیں تو پھر اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے، یہ تو دار فانی کی بات ہے کہ کون کہاں کس لیے گیا، بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے کس کام کو چنا، تو جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو چنا، جیسے اللہ نے اپنے حبیب کے خدام کو چنے، رب کائنات نے مائی صاحبہ کو بھی ویسے ہی چنا۔ اور آپ کے واقعات میں روایات میں ملتا ہے کہ جس اونٹنی پر وہ لے کر آپ کو بیٹھی، میاں سامنے بیٹھا، اونٹنی اٹھی نہیں۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں، ہمارے نزدیک تو دیہی زندگی ہے، قبائل ہیں، لیکن یہ بڑے پختہ لوگ ہوتے تھے۔ آج تو پختگی ہم اپنے معاشروں میں بھول گئے ہیں، رہی نہیں ہے۔
آج کا بچہ تو ان پختگیوں کو سن بھی نہ سکا۔ انہوں نے اپنے میاں سے کہا یہ جو میری گود میں بچہ ہے نا، یہ ایسا بچہ نہیں ہے کہ سواری میں تو آگے بیٹھے تو یہ اونٹنی اٹھ کر چل دے، اسے تو اپنی گود میں اٹھا آگے رکھ، معصوم ہے، گود میں ہے، کلام تو نہیں تھا، کسی نے اطلاع تو نہیں۔ اس بے زبان مال کو کس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ بلندی پر ہوں تو میں نے چلنا ہے؟ مالک کے فیصلے۔ اسی طرح مالک نے مائی صاحبہ کو جو سنا، پھر ولادت بسعادت کے وقت جو کچھ دنیا میں معجزات ہوئے اس سے بھی دنیا واقف ہے، علماء کرام جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ ان حصوں سے ہوتے آئیں، پھر زندگی مکہ المکرمہ، وہ شہر جو آپ کو محبوب تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، اپنا گھر تعمیر فرمانے کا حکم عطا فرمایا، جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، جسے تعمیری نو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جسے اللہ کریم نے وہ عظمت بخشی کہ اس کا رخ رب کائنات نے اپنا رخ فرمایا، جہاں کا طواف عبادت، جہاں کے رخ کی نماز عبادت، اور جس کی زیارت عبادت، آپ بیت اللہ شریف کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں، یہ زیارت عبادت کے درجوں میں داخل ہے، جس سے متعلق علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ جس کی پہلی نظر اس سفر پر، پہلی نظر جو بیت اللہ شریف پر پڑے، جو دعا مانگے رب کائنات قبول فرماتے ہیں۔ اس شہر سے آپ کو محبت تھی، یہاں سے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہیں کی گھاٹیوں میں کتنا عرصہ وہ لوگ کہ معاشرہ ان سے کٹ گیا، انہیں الگ کر دیا، خشک پتے اور چمڑے بھگو کر کھانے پر مجبور ہوتے گئے، کیوں؟ وہی لوگ جو عزیز و اقارب، جو رشتے کے نام پر جانے جاتے تھے، بیگانے نہ ہوئے، صرف دشمن ہوتے چلے گئے۔ مکہ المکرمہ معزز سامعین کرام، قابل احترام خواتین و حضرات، وہ شہر تھا جہاں دنیا کے کئی مذاہب جو ہیں اس کے ماننے والے لوگ بستے تھے۔ آخر کیا سبب ہوا کہ اتنے مذاہب میں ایک مذہب کی آمد پر سارا اہل قریش اور مکہ جو ہے، سارے مشرکین جو ہیں وہ مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ وہاں بین بات کوئی نہیں۔ قرآن کریم حق اور ناحق کی ایسی واضح تفریق فرماتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی شک و شبے کی۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حوالے سے، اطاعت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اطاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، یہ عظمت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کی کہ بحثیت امتی یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ پھر جب آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں، مدنی زندگی ہے، آپ نے زندگی بھر کیا نوش فرمایا، کتنا نوش فرمایا، آپ نے وجود مبارک پر کتنے کپڑے جو ہیں وہ زیب تن کیے، آپ نے کتنے نالین مبارک استعمال فرمائے، ایک ایک شے کا آپ کی چاہنے اور آپ کی محبت کرنے والوں نے حساب رکھ رکھا۔ آپ نے کیا فرمایا، اسے رب کائنات نے حفاظت عطا فرمائی۔ آپ کی سنت خیر الانام، رب کائنات نے اسے حفاظت ذاتی عطا فرمائی، چونکہ یہی جو احادیث مبارکہ اور سنت خیر الانام ہے، حدود و قیود کا تعین فرماتی ہیں کلام ذاتی۔ تو کلام ذاتی کی حفاظت ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی حدود و قیود کا جو تعین ہے وہ قائم نہ رہے، وہ واضح نہ رہے۔ یہ جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کی کسی آیا کریمہ کو اٹھا لو، وہ تمہارے تمام ضرورت جو ہے اسے پورا فرما دے گی. اور یہی اعجاز ہے سیرت پاک کا، حدیث مبارکہ کا، سنت خیر الانام کا، کہ جس حصے سے تم اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہو تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ فتح سے اور حدیبیہ کے واقعے سے متعلق ہے، وہ موقع شان نزول ہے. تو اسی موضوع پر جب یہیں کے حالات بیان کیے جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ آج تو ہم کسی ایک درخت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہاں اس درخت کو تلاش کیا جائے جس کا ذکر رب کائنات نے کلام ذاتی میں فرمایا. ہم وہاں جائیں، زیارت ہو اور ہماری بخشش کا سبب ہو جائے، بھلے پھر واپس پلٹ کر جانے سے پہلے یا جانے کا سفر جو ہے اس کے اخراجات، ان سب حصوں کو ہم یہ نہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں. تو جب آپ یہی دیکھتے ہیں تو جو سیرت پاک میں واقعات ملتے ہیں، کفار نے، مشرکین نے وہ جگہ جہاں پانی تھا پہلے قبضہ کر لیا اور وہ جگہ چھوڑی کہ جہاں مسلمان ٹھہر نہ سکیں، رک نہ سکیں. حالات دیکھتی آنکھوں کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ اپنی قربانی کی نشانیاں لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ضد پر رہے. اسی اثنا میں معجزات کا بھی خوبصورت جو ظہور ہے ایسا ہوا کہ اس سے بھی بعد میں قبائل جو ہیں وہ اس اطلاع اور اس کی شہادت پر لوگ مسلمان ہوتے تھے. یہیں پر وہ مبارک واقعہ بھی ہے کہ پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ. جو پیش کیا گیا آپ نے منہ مبارک میں لیا، واپس ڈول میں ڈال دیا اور فرمایا اس عین جہاں پانی تھا جو خشک ہو رہا ہے وہاں جا کر ڈال دو. تو سیرت پاک میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اتنا پانی ہوا کہ جو چلو سے نہیں بھرا جا سکتا تھا، کنارے پر بیٹھ کر لوگ سیر ہو کر پیتے رہے، وضو کرتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے. اسی مبارک موقع پر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ پانی کے برتن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک کے درمیان سے اتنا پانی بہا کہ پورا لشکر بھی سیراب ہوا. پورے لشکر کے جانور جو ہیں انہیں بھی پلائے. لیکن ان معاملات کو اور ان حالات کو جب آپ ایک ایک حصے سے پڑھتے ہیں تو کیسی کیسی تکلیف، کیسا کیسا درد اس حصوں سے لوگ گزرتے گئے، جس سے آج ہم بالعموم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وہ ہستیاں ہیں کہ جب آپ کے ساتھ یہاں حاضر ہوئیں تو گفت و شنید شروع ہوئی. پہلے معاملہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جنگ ہوئی کہ اب ہوئی. پھر کچھ لوگ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کو آئے ہیں. قریش کیوں جنگ پر تلے ہیں؟ کیوں یہ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں؟ اگر قریش کو مجھ سے عداوت ہے تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہ اہل عرب جو ہے کتنا عرب ہے کہ وہ ان کے لیے میرا کام تمام کر دے، یا اہل عرب جو ہیں وہ مجھے زیر کر لیں، ان کا کام پھر بھی ہو جائے گا. اور اگر اہل عرب زیر ہو گئے اور انہوں نے حق مان لیا تو ان کی پھر عزیز داری وہیں کی وہیں یہ پھر شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر پھر مقابلہ کرنے چاہیں تو کون سی کمی ہے طاقت کی ان کے پاس؟ تو یہ کیوں اپنی بدبختی کے پیچھے لگے؟ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے. یہ پیغام پہنچا تو اس پیغام پر انہوں نے کہا کہ ہم پیغام بھی نہیں سننا چاہتے. ایک عروہ ثقفی، وہ شخص پختہ عمر کا تھا، اس کے اسفار میں کیسر و کسرا کے محل جو ہیں وہ حصے بھی داخل تھے کہ اس نے دنیا کے زیر و بم دیکھے ہوئے تھے. اس نے انہیں کہا بات سن لینے میں کیا حرج ہے؟ جب بات آئے گی تو ماننی تو تم نے مرضی سے ہے، تو بات سننے میں کیا حرج ہے؟ تو جب بات وہ سننے گیا انہوں نے اسے مقرر کیا کہ تو بھی بڑے بڑے محلوں میں گیا ہے، بڑی دنیا دیکھی ہے، بڑے معاملات میں رہا ہے، آج ہماری بھی تو مدد کا سبب بن رہا ہے، تو ہم تجھے یہ اعزاز دیتے ہیں کہ تم جاؤ. اس نے کہا تم نے ماننی نہیں ہے میری بات،
اگر مانیں گے تم جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھا رہا، اور سیرت پاک میں ملتا ہے قدیم عرب کا رواج تھا کہ جب بہت قریب ہو کر محبت سے بات کرنی ہو تو داڑھی میں ہاتھ پھیرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں ہاتھ بھی پھیرے، باتیں بھی کرے، گرد و پیش کا جائزہ بھی لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہی فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ وہ جائزہ لیتا رہا، دنیا دیکھی ہوئی تھی، جب واپس پلٹ کر گیا تو اس نے انہیں کہا کہ معاہدہ کر لو تو بہتر ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں نے آپ کے غلاموں میں دیکھا ہے، کیسر و کسریٰ کے دربانوں میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کسی طرف کلی مبارک پھینکیں، وہ مخلوق ہاتھوں پر لیتی ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتی، اپنے چہرے اور اپنے سینے پر ملتی ہے، جسے لعاب مبارک ملتا ہے وہ سینے اور چہرے پر مل کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش بخت تصور کرتا ہے۔ آپ وضو فرماتے ہیں، زمین پر پانی کوئی نہیں آنے دیتا، اندیشہ ہوتا ہے اس پانی کے لینے میں جھگڑا تو نہ ہو جائے۔ اس نے کہا آپ کلام فرماتے ہیں، کوئی وجود جنبش نہیں کرتا، آواز تو آواز، ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے کہ سر ہلا تو پرندہ اڑ نہ جائے۔ آپ کلام فرماتے ہیں، ہم تن گوش ہیں، کوئی وجود کی حرکت نہیں، وجود ساکت ہو جائے۔ اس نے کہا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پاؤ، یہ ایک بھی زندہ رہا تو تم سے لڑے گا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا خلوص پہچان لیا، اور وہ جو بات اس شہادت کی دے رہا ہے وہ اس وقت کفر کے حصے میں بیٹھا، حق کی پہچان اس طرح کی ظاہراً وہ بھی کر رہا ہے کہ یہ جو چاہنے والے ہیں، یہ چاہنے والے وہ ہیں جنہیں آپ کا حکم اپنی جانوں سے عزیز ہے۔ اڑے رہے، اس کی بھی نہ سنی، ناراض ہو کر چلا گیا۔ بام پھر گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وفد کی شکل میں آپ کو نمائندگی میں بھیجا گیا کہ گفتگو کی جائے کہ اس کا حل نکلے، مقصد جھگڑا نہیں ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا تلخیاں تھیں، بام لوگوں نے کمی بیشی کی، کچھ قید بھی ہوئے، کچھ مسلمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے وہ بھی قید ہوئے۔ تو آخر خبر جو پھیلی وہ یہ پھیلی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی، فرمایا کہ ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ بیعت ہے، اس بیعت کو رب کائنات نے اتنا پسند فرمایا کہ مسلمان بے تاب تھے لڑنے کو۔ حضرت عمر فاروق آپ کے حضور پیش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلح کیوں فرماتے ہیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں نبی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارے گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائے گی۔ فرمایا آپ کیوں صلح فرماتے؟ آپ حکم دے ہم اپنی گردنیں کٹائے۔ فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس جسارت پر صدقے کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا کہ میں نے یہ بڑھ کر بات کی آپ کے حضور۔ آپ نے فرمایا سنا تو میں نے کیوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ہم اپنی جانیں قربان کر۔ فرمایا میں ساری زندگی اسی درد میں رہا، صدقے کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا کہ یہ میری جسارت تھی، دکھ رہا کہ ایسا میں نے کیوں کیا کہتے تھے؟ وہ تو تلوار اٹھا کر گئے تھے کہ میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کو گئے، کس شے سے پلٹے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا موت پر بیعت ہے تو مر رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے یہ کیفیت، یہ حال
اتنا پسند فرمایا کہ رب کائنات نے اس درخت کا بھی ذکر فرمایا. بے شک اللہ خوش ہوئی ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں. کیسی خوش بختی اس درخت. دیکھو اونتی ہو، میں نے عرض کیا آپ نے پسند فرمایا درخت کی چھاؤں کو. رب کائنات نے کلام ذاتی میں ذکر فرمایا اس درخت کا. میں نے عرض کی کہ مبارک زندگی کے جس واقعے جس حصے کو اٹھاؤ ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے اور ہمیں اس کی حقیقت نصیب ہو جائے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اسی بات کو لے. درخت ہے، مکلف مخلوق نہیں ہے، جاندار ہے اس کے نزدیک. ہمارے نزدیک بے زبان ہے، ہمارے نزدیک درخت ہے. کاٹ دو یا اسے رہنے دو، چھاؤں بناؤ یا اسے جلا دو. ہم تو ان نظریوں سے دیکھتے. اللہ کے حبیب نے وہاں بیٹھنا پسند فرمایا، اس درخت کی چھاؤں کو پسند فرمایا. جانے وہاں چھاؤں کی درخت کے لیے ایسے ہی ایک کا تنہ اسی درخت کا ہو. اس کے باوجود اللہ نے پسند فرمایا، اس درخت کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ درخت خود اس کی مخلوق نہیں ہے. نسبت کو دیکھو کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نصیب. آج ہم اس نسبت کی بات کرتے ہیں، آج ہم ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کرتے ہیں، آج ہم ولادت بسعادت کی بات کرتے ہیں، اس کے اظہار اور اس کے منانے کی بات کرتے ہیں. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ ممکن ہے؟ اس درخت کا رب کائنات نے کیوں ذکر فرمایا؟ کفر کے مقابل بات تھی. کافر روک رہے ہیں، آپ کے نمائندے کی شہادت کی خبر آئی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ موت پر بیعت ہوگی، ہم میں سے کوئی ایک بھی سلامت ہوا تو عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، پیچھے نہیں ہٹا رہے. اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے لیے مبعوث ہوئے. مخاطبین میں یا ایھا الناس ہے، شرف ہے یا ایھا الذین آمنوا. اعمال صالحات کے بغیر چاہتے ہو کہ اس محبت کی تصدیق ہو. میاں یہ وہ در ہے کہ جہاں محبت اصول و ضوابط کی پابند ہے، خواہشات نفسی پر یہاں کوئی حرکت قابل قبول نہیں ہے. ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، ہر شے کے مقابل بات ہوتی ہے. زندگی تو زندگی ہے تو موت بھی ہے میاں. دن ہے تو رات ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، مشکل ہے تو آسان ہے. سوال جواب مقابل ہے. تو مسائل ہیں تو حل کوئی نہیں. حل ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ، مجھے آپ کو کتاب آپ کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کندھوں پر یہ لکھا جا رہا ہے. میرے لیے میرے کندھوں کی لکھائی کافی. آؤ اپنی اپنی کتابیں ٹٹولیں تو صحیح کہ سیدھے ہاتھ پر کتنا کچھ لکھایا ہے اور الٹے ہاتھ پر کیا کچھ لکھا جا چکا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. بہر اللہ تیرا کلام ہے، تیرا کلام فیصلہ ہے، اصول ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پر بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی. نہیں. اور میں نے اور آپ نے اپنا اختتام نہیں کرنا. معاملہ زندگی کا شروع ہے، وہاں صلح حدیبیہ کا معاملہ شروع ہے، اس کا اختتام فرمایا فتح ہے. میرے اور آپ کی زندگی کا معاملہ کوئی نہیں ہے، تو جب معاملہ شروع ہے اختتام نہیں ہوگا. تو اختتام کی ضرورت کیا ہے؟ اس بیت کی ضرورت ہے جو امتی کی ہے، اس بنیاد کی ضرورت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں کچھ بدلتا نہ بدلے.
میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا نہ ہو، جو کچھ اس عمل سے عرض کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ دنیا کے ادھر سے ادھر ہو جائے تب بھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے حق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل جب ہوگی مجھے کچھ اور غرض ہے کہ کچھ اور بھی چاہیے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم پر عمل فرمایا ہے، میرے لیے حکم فرمایا ہے، میرے لیے اتنا کافی۔ کسی سیرے کی ضرورت نہیں، کسی تمغے کی ضرورت نہیں، کسی کی واہ واہ اور کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کی حیات اس میں مضمر ہے، نہیں سمجھیں گے دھکے کھاتے رہیں گے۔ لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کریم نے میرا سبب بنایا کہ میں اس راہ کا مسافر ہوا۔ مخلوق جانے، اللہ جانے، جب ان کا رشتہ شیخ کا تھا وہ جانے، یہ جانے۔ لیکن جب میں اپنی نسبت دیکھوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے اللہ نے انہیں سبب فرمایا کہ اس راہ کا مسافر۔ کمزوری خطا آج بھی ہے، اسے دیکھوں تو ذات سمجھ آتی ہے، اس رخ کو دیکھوں تو اپنا شیخ نظر آتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دھرتی پر انہوں نے یہ جو نعرہ دیا ہے نا، رب کی دھرتی رب کا نظام، یہ نہیں فرماتے تھے کہ وہ میں نے آ کر فتح کر کے حکومت بنا لینی ہے اپنی، نہیں۔ وہ فرماتے تھے اس دھرتی کا مقدر ہے دین اسلام، وہ خوش بخت ہوگا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ فرماتے تھے یہ ہونا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے ہماری قبروں پر آ کر لوگ کہیں گے کہ حضرت جو بات آپ کہتے تھے ہو گئی۔ فرماتے تھے کاش ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر یہ ملک بنا۔ جو کچھ دنیا کے حالات ہیں، جو گلوبلائزیشن ہے، اور جس طرح اقوام عالم اس دنیا میں حدت پیدا کر رہی ہیں، یہ آہستہ آہستہ آگ بھڑکے گی۔ موت کی بات آئے تو وجود پر لرزہ آتا ہے۔ نور ایمان ہو تو موت عزیز ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کے روبرو حاضری نصیب ہوگی۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن دنیا سے جانا اس کے حضور حاضری قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رب کائنات ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ او چل میرے نو چلی، رونق ہو جاؤ چٹ میں، چل میلے نو چلیے۔ او رونق ہو جاؤ چٹ میں، چل میلے نو چلیے۔ ملا کٹ کڑ دے وٹ میں، چل میلے نو چلیے۔ ہائے چل